کوئی شنکر ہو, کوئی جھا ہو, کوئی سنگھ ہو, اگر تمہارے پڑوس میں رہنے والا آدمی تمہارے ویوہار کی وجہ سے دکھی ہے, پریشان ہے, تو تم سب کچھ ہو سکتے ہو لیکن تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. لا یؤمن, تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں. یہ کیسا ایمان ہے کہ ایک ایمان والے کو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک پر آمادہ نہ کر سکے. ہم ان بچوں کو وہ انسانیت کی تعلیم سکھاتے ہیں, اس لیے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینا بھی بہت ضروری ہے. اور یہ عجیب بات ہے, مثلا اگر آپ نے اپنے بچوں کو سب کچھ بنا دیا, لیکن آپ کا جب جنازہ اس دنیا سے جا رہا ہے, لوگوں نے آپ کو محبت اور عظمت کے ساتھ نہلا دیا, کفن میں لپیٹ دیا, کندھے پر آپ کا جنازہ اٹھا کر قبرستان لے گئے, نماز جنازہ کے لیے صفیں بن گئی, سب لوگ کھڑے ہو گئے. اگر آپ کا لاڈلا, اسے آپ نے کبھی مکتب میں نہیں پڑھایا, آپ نے کبھی مدرسے کے حوالے نہیں کیا, وہ بہت اچھی جاب کر رہا ہے, منسٹری اس کے پاس ہے, وہ زمیندار ہو گیا ہے, آپ کی ساری دولت کا وارث ہے وہ, لیکن اگر آپ نے اسے دینی تعلیم نہیں دی ہے تو اسے بیچارے کو یہی پتہ نہیں کہ ہمارے ابا کی لاش سامنے رکھی ہوئی ہے, اس وقت ہاتھ باندھ کر کون سی دعا پڑھنی ہے. اسے اگر یہی پتہ نہیں ہے, آپ کے مرنے کے بعد آپ کی نماز جنازہ میں اللہ سے کیسے ریکویسٹ کرنی ہے, کیسے گزارش کرنی ہے, اگر اسے یہی پتہ نہیں تو ایسی اولاد سے کیا فائدہ جس اولاد کے لیے آپ نے پوری زندگی تجدید, حرام اور حلال کا بھی خیال نہیں رکھا. وہ اولاد اس قابل بھی نہیں ہے کہ نماز جنازہ میں کیا پڑھنا ہے اسے یہ بھی معلوم نہیں. اس وقت آپ کو بڑی حسرت ہوگی, بڑا افسوس ہوگا کہ یہ ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی. اس لیے لوگوں, اس دن کے آنے سے پہلے اپنی آخرت کو بگڑنے سے بچاؤ, اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر کرو. اس لیے سب کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہمارا بچہ چاہے آئندہ زری لائن میں جائے گا, بیک کی لائن میں جائے گا, دلی جائے گا, کلکتہ جائے گا, ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, لیکن سب سے پہلے وہ ایک اچھا انسان, مسلمان, صاحب ایمان اور صاحب قرآن بنے گا انشاءاللہ. سب لوگ اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ. بھائی اسی کی فکر کے لیے تو یہ پروگرام ہو رہا ہے, ایسا نہیں. مکتب میں کتنے بچے آ رہے ہیں؟ 250, لیکن پھر بھی اس گاؤں میں بہت سے بچے ہوں گے. پورا سروے ہونا چاہیے کہ ہمارے گاؤں کی کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو قرآن کریم کی تعلیم سے محروم رہ جائے. چھوٹا سا گاؤں ہے ہمارا, اور اگر ہم اس گاؤں میں بھی اتنا کام نہیں کر سکتے تو پھر ہماری زندگی لوگوں کے لیے نافع نہیں ہو سکتی. قرآن کریم میں اللہ نے کہا نا کہ تم خیر امت ہو, کنتم خیر امہ. کیوں بہترین امت ہو؟ کیا اس لیے کہ تم نمازیں بہت پڑھتے ہو, روزے بہت رکھتے ہو؟ نہیں, یہ تو کمپلسری کرنا ہی ہے. اللہ نے فرمایا تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تمہارے سینے میں دوسروں کا درد ہے, تم صرف اپنے لیے نہیں جیتے ہو. اخرجت للناس, اگر سماج میں آگ لگتی ہے, گاؤں میں آگ لگتی ہے, تو تمہیں صرف اپنے گھر میں لگی ہوئی آگ کو بجھانے کی فکر نہیں ہوتی, بلکہ پڑوسی کی آگ کو بھی اسی جذبے کے ساتھ بجھاتے ہو. اس لیے تم بہترین امت ہو. اس لیے ہمارے پاس سروے ہونا چاہیے. ہمارا بچہ, کوئی بھی بچہ ہو, کسی نہ کسی مکتب سے, کسی نہ کسی تعلیمی ادارے سے, قرآنی حلقے سے وہ جڑا ہوا ہو. ہم سب کو اس کی فکر کرنی ہے, اور یہ اس وقت کا بہت بڑا ضروری کام ہے. یاد رکھیں, اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں. یہ اگر کچھ دن, کچھ مہینے بھی ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں, مکتبوں میں پڑھ لیتے ہیں, ہم نے دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے جہاں پوری دنیا کے لوگ رہتے ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, لیکن ہمارے ان مکتبوں کے پڑھے ہوئے کو ہم نے دیکھا, کسی کا انتقال ہوتا ہے, سب قرآن شریف لے کر بیٹھ جاتے ہیں. ان کو اپنے ایمان سے ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوتا, ان کے سینے میں ایمان پیوست رہتا ہے. لیکن جو لوگ ان مکتبوں
سے نہیں گزرتے، وہ سوشل میڈیا میں آنے والے کسی بھی تقریر سے متاثر ہو جاتے ہیں، وہ اپنا دوسرے دن ہی جا کر اپنا نظریہ چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کے خلاف ان کے دماغ میں کوسچن پیدا ہو جاتے ہیں، بغاوت کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑنا ہے۔ یہ مکتب مفتی جمال الدین صاحب کا نہیں ہے، ان کے بھائیوں کا نہیں ہے، ان کے والد صاحب کا نہیں ہے، یہ ملت کی چیزیں ہیں، اور ملت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مکتب کو وہ پانی دے، اور ان مکاتب کو اور ان قرآنی حلقات کو مضبوطی اور توانائی فراہم کرے۔ سب کو، سبھی حضرات کو انشاءاللہ اس کی فکر کرنی ہے، سبھی حضرات فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں اس کے بعد جو ہے، زیادہ دیر ہو گئی میرے خیال سے، اب میں ایک دو جملہ ان بچوں کے بارے میں کہہ دوں۔ آپ حضرات بھی اکتا گئے ہیں نا سن کر، آدھا گھنٹہ وہ تو شاعر لوگ ہوتے ہیں، خوب دیر تک چلا لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو آج کا یہ جو پروگرام سجایا گیا ہے، اتنی لمبی چوڑی بارات ہے، جس میں میرے خیال سے مردوں سے زیادہ ہماری خواتین کی تعداد ہے، چونکہ دینی جذبہ ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے، اور یہ زیادہ دین کی چیزوں کو انفعالیت کے ساتھ لیتی ہیں۔ اللہ ان کے جذبات کی قدر فرمائے۔ اس پوری بارات کے دلہا کون ہے؟ ہمارے مفتی جمال الدین صاحب تو ہے نہیں، یہ تو کب سے دلہا بن چکے ہیں، بہت پرانے ہو چکے ہیں۔ یہ تو آج کی یہ جو اتنی لمبی چوڑی بارات ہے، اس بارات کے دلہا یہ ہمارے یہ 5 عزیز ہیں۔ کیا نام ہے بچے تمہارا؟ تابش۔ اور یہ شیخ کیا نام ہے تمہارا؟ یہ جو ہمارے رشتہ داروں میں یہ کیا نام ہے؟ محمد صفوان ماشاءاللہ۔ یہ سب ہیں آج کے دلہا۔ اس لیے انہیں بھی میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک حدیث جو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اس حدیث کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد دعا ہو جائے گی، ختم معاملہ۔ آپ حضرات کو زیادہ دیر تک نہیں روکا جائے گا۔ بھائی، ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے یقین؟ ارے ہے کیا اس میں بھی اختلاف ہے؟ سب کو یقین ہے نا؟ یہ جو پیچھے بیٹھ کے یہ بچے جو کھیل رہے ہیں کونے میں، توجہ سے نہیں سن رہے ہیں، انہیں بھی یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اور ہماری مائیں اور بہنیں اتنی رات میں بھی بیٹھ کر جو ایک کونے میں بات چیت کر رہی ہیں، انہیں بھی یقین ہے۔ جو بہت توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، انہیں بھی یقین ہے، اور جو ویڈیو بنا رہے ہیں انہیں بھی یقین ہے کہ مرنا ہے۔ ارے مرنے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا؟ ارے اس میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھیے، جتنا ہمیں مرنے کا یقین ہے، اس سے بڑھ کر ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ارے ہے نا عقیدہ؟ اگر ذرہ برابر شبہ ہوا، اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے اور یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے، وہاں اولین ہوں گے، آخرین ہوں گے، اچھے ہوں گے، برے ہوں گے، نمازی ہوں گے، شرابی ہوں گے۔ وہ بدلے کا دن ہوگا۔ اللہ پاک انصاف کی کرسی پر ہوں گے، اللہ جلال کے عالم میں ہوں گے، اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ وہ ہیں جو دنیا میں ہمارے حکموں کو مانتے تھے، یہ نماز پڑھتے تھے، پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو میراث میں سے ان کا حق دے دیا کرتے تھے، گورنمنٹ کی طرف سے غریبوں کے نام پر آنے والی اسکیم کو اپنے پیٹ میں نہیں انڈیل لیا کرتے تھے، یہ رشوت نہیں لیتے تھے، بینک سے بلا وجہ کے لون نہیں لیا کرتے تھے، یہ انشورنس کی غلط قسم کی پالیسیوں کے چکر میں نہیں پڑتے تھے۔ یہ اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے جنت کا فیصلہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہمارے خلاف بغاوت کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے،
रमजान के महीने में भी चौक चौराहे पे पूरी ढटाई के साथ खाया करते थे। दूसरों की जमीन हड़प कर लिया करते थे। अपनी बहनों और भांजों को मिरास में से उनका हक नहीं दिया करते थे। ये उलमा की तौहीन करते थे, ये बुजुर्गों की गुस्ताखियां किया करते थे, ये कुरान करीम से मोहब्बत नहीं करते थे, ये दीनी तालीम को फजूल और बकवास की चीज समझा करते थे, ये मुसलमानों पर अन्याय करते थे, ये लोगों से मजदूरी करवा लिया करते थे और जब उनकी मजदूरी और उजरत का वक्त आता था तो उस वक्त टाल मटोल करते थे, गरीबों का खून चूसते थे। ये जालिम है, ये बागी है, ये काफिर है, ये मुशरिक है, इनके लिए जहन्नम का फैसला हो गया। अल्लाह ने जो फैसला कर दिया वो हो गया। है किसी की हिम्मत अल्लाह के फैसले पर उंगली उठा सके? सब पर कपकपी तारी होगी। उसके बाद सिफारिश का सिलसिला शुरू होगा। सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, अपनी अपनी फिक्र होगी। वहां मल्टी मिलियनर होंगे, जमींदार साहब भी होंगे, विधायक जी भी होंगे, फुला साहब फुला जी भी होंगे, लेकिन किसी के अंदर ये हौसला नहीं कि वो अल्लाह के इस फैसले के बारे में अपनी जबान खोल सके। लेकिन आप कुर्बान जाइए हमारे इन अजीजों की अजमत पर, इनकी अहमियत पर, कि बहुत मुमकिन है ऐसी सख्त सिचुएशन में भी जब हू का आलम होगा, सन्नाटा तारी होगा, हमारे इन पांचों में से एक अजीज, क्या नाम है इस अजीज का? ताबिश, ताबिश है ना ये ताबिश, बहुत मुमकिन है कि हमारा ये अजीज आगे बढ़ेगा, अल्लाह के अर्श के करीब जाएगा और कहेगा खुदाया तेरे प्यारे पैगंबर ने खबर दी थी और जो खबर दी थी वो 100% सही थी। हमें बतलाया गया था कि जो बच्चा अपने सीने में तेरी पाक किताब को महफूज करके ले आएगा, खानदान के 10 आदमियों के बारे में तू उसकी सिफारिश कबूल करेगा। अल्लाह फरमाएंगे कि हाँ ताबिश, कहो क्या बात है, ये हमारा वादा था और है, हमारे यहाँ वादा खिलाफी नहीं होगी, कहो तुम क्या कहना चाहते हो। उसके बाद मुमकिन है हमारा ये अजीज और आगे बढ़ेगा और कहेगा खुदाया मेरे अल्लाह, ये आपने जिन लोगों के लिए जहन्नम का फैसला किया है, मेरे अल्लाह ये तो मेरे दादा जान हैं, ये तो दुनिया में मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, ये तो मेरी दादी हैं, मेरे बगैर इन्हें खाना अच्छा नहीं लगता था, मेरा बहुत लाड प्यार किया करती थी। खुदाया उस पाक किताब की अजमत का वास्ता जिसका आपने मुझे हाफिज बनाया है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इनके लिए जहन्नम के बजाय जन्नत का फैसला कर दीजिए। अल्लाह पाक डिसीजन ले चुके हैं, फैसला सुना चुके हैं, लेकिन आप कुर्बान जाइए ताबिश की अजमत पर, हाफिज कुरान की अजमत पर, कि अल्लाह पाक फिर से इसकी दादी के लिए, इसके दादा के लिए, इसकी नानी के लिए, इसके नाना के लिए, इसकी खाला के लिए, इसकी फूफी के लिए, इसके मामू के लिए, इसके चचा के लिए अल्लाह पाक फिर से जन्नत का फैसला कर देंगे। ये हैं अजमत वाले वो बच्चे जिन्हें अल्लाह ने कितनी अजमत अता की है। ये उस दिन चलेंगे जिस दिन यहाँ के सारे सिक्के खोटे हो जाएंगे, पाउंड, ये डॉलर, ये रियाल, ये पैसे, ये सब बेकार हो जाएंगे। उस वक्त ये ताबिश वाला सिक्का, उस वक्त ये हाफिज कुरान वाला सिक्का चलेगा और अपना लोहा मनवाएगा। इसलिए लोगों, इन हाफिजों को कब्र की निगाह से देखो, इन्हें मोहब्बत की निगाहों से देखो, इन्हें अपने सीने से लगाओ। ये बड़े अनमोल हैं, दुनिया के सिक्कों और दौलत से इनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसलिए काबिल मुबारकबाद है हमारे ये अजीज जिन्हें अल्लाह ने अपने पाक किताब की हिफाजत के लिए कबूल किया। काबिल मुबारकबाद है इनके वालिदैन
جن کے سروں پر اللہ پاک عظمت کا تاج سجائیں گے، یقیناً ان کی بڑی قربانی ہے کہ ایسے دور میں جب لوگوں کو سکے نظر آتے ہیں، لوگوں کو ڈاکٹری نظر آتی ہے، لوگوں کو عہدے نظر آتے ہیں، لوگوں کو صرف پیسے اور منصب نظر آتے ہیں، اس دور میں بھی انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر عجیب وارفتگی کا ثبوت دیا ہے۔ یقیناً ان کے والدین قابل مبارکباد ہیں، اور ان سے زیادہ ان کے اساتذہ، ان کے جو نگراں ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے ان پر محنت کی ہے، رات دن ایک کر دیا۔ ماں باپ نے تو مکتب اور مدرسے کا حوالہ ہی کیا، یہی تو کیا، یہ اساتذہ ہیں جو ان کی رگڑائی کرتے ہیں۔ جیسے وہ ماربل ہے نا، ماربل اب تو مسجدوں میں بھی لگاتے ہیں تو اس کی گھسائی کرنی پڑتی ہے، اس سے زیادہ یہ اساتذہ ان بچوں کی گھسائی کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں سنوارتے ہیں، انہیں بناتے ہیں، تب جا کر یہ اس قابل ہوتے ہیں کہ علماء کے ہاتھوں ان کے سر پر دستار سجائی جاتی ہے۔ اور بدلے میں ہم ان اساتذہ کو کیا دیتے ہیں؟ وہی بابا آدم کے زمانے سے جو معمولی تنخواہ چلی آ رہی ہے، ہم وہی تو دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے یہ کام نہیں کرتے۔ یہ تو انبیاء کے وارث ہیں، ان کا وہی نعرہ ہے جو انبیاء کا نعرہ ہے، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں ہم تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، ہمارا معاوضہ اور ہمارا اجر تو ہمارا رب دے گا جو سارے عالم کا رب ہے۔ اس لیے لوگوں، قوم کے ان محسنوں کو، اپنے بچوں کے ان اساتذہ کو، مکاتب میں پڑھانے والے اور مساجد میں رہنے والے ان اماموں کو قدر کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی چوک ہو جاتی ہے، لیکن ان پر کبھی غصہ مت دکھاؤ، ان پر اپنی چودراہٹ کا سکہ مت جماؤ۔ حاجی صاحب آ کے کہنے لگے کہ مجھے تو بہت غصہ آتا ہے اور میں مسجد کا متولی ہوں، اس لیے میں تو اماموں پر غصہ کر ہی لیتا ہوں۔ ہم نے کہا حاجی صاحب آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ متولی پد سے استعفیٰ دے دیجئے، کوئی دوسرا اللہ کا بندہ اس عہدے کو سنبھالے گا، ورنہ اگر آپ امام کی گستاخی کرتے ہیں، کسی عالم کی گستاخی کرتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ پاک آپ کی نسلوں کو علم کی روشنی سے محروم کر دے گا۔ یہ اس علم کی خاصیت ہے۔ جو لوگ مساجد کے ائمہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، علماء کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ، سگنیچر بھی نہیں کر سکتے، لیکن امام صاحب کو چائے پلانے کی برکت سے اللہ پاک اس کے پوتوں کو علماء ربانیین میں شامل فرما لیتے ہیں، اس کے نواسے کو مفتی بنا دیتے ہیں، اس کے بیٹے کو عالم دین بنا دیتے ہیں، کیونکہ اس کے علماء کے ساتھ تعلق ہے، علم دین کے ساتھ محبت ہے۔ لیکن اگر کسی کو اپنا زام رہتا ہے اور وہ اپنی چودراہٹ کے زام میں نشے میں چور رہتا ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ پاک اس کی نسلوں کو علم کی روشنی سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے لوگوں، قوم کے ان محسنوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھو اور ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، اور اس علم کی قدر اپنے دل میں پیدا کرو، اس مکتب کے نظام کو قائم کرو۔ اور اس بات کی ضرورت ہے کہ علماء کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، فتنوں کے اس زمانے میں ایمان کی حفاظت کے لیے اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ اس تعلق کو اور زیادہ مضبوط اور مستحکم کیا جائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دیں، آپ حضرات کو بھی توفیق عمل سے نوازیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔